السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں اور وطن کی اسی مٹی کا ملک ہندوستان کہتے ہیں جب اپنا قافلہ اس قدم و یقین سے نکلے گا جب اپنا قافلہ اس قدم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کے ذرات مجھے بھی ایڈی رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا سامعین محفل سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو آزادی مبارک آج وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بابا اجداد نے بہت سی مشکلات اور مزاحمت کا سامنا کیا آج وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بابا اجداد نے بہت سی قربانیوں کو پیش کیا آج وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چھو لیا آج وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بھگت سنگھ نے اپنے آپ کو بھوک سے دوچار کیا آج وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی کو جب پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے یہ الفاظ کہے اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے جو جوانی دیش کے کام نہ سکے وہ بیکار کی جوانی ہے میرے پیارے دوستوں ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے اگر ہم بات کریں بہادر شاہ ظفر کی تو 158 کے ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کی کالی کوٹھڑی کے پیچھے دھکیلا گیا تب ایک انگریز آیا اور اس نے یہ الفاظ کہے دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی ایک ظفر ٹھنڈی پڑی ہے شمشیر ہندوستان کی تب ظفر نے اس انگریز کو یہ جواب دیا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی وقت لندن تک چلے گی تیرے ہندوستان کی سامعین محفل آج ہر طرف سے آپ سب کو آزادی کی مبارکباد دی جا رہی ہے اور ایک سچے دیش بھکتی ہونے کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اصلی دیش بھکتی وہ ہے جب ایک کسان تپتی دھوپ کے نیچے پورے ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے اصلی دیش بھکتی وہ ہے جب ایک ملازم سرکاری دفتر میں بغیر رشوت لیے اپنے کام کو انجام دیتا ہے اصلی دیش بھکتی وہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں مل کر رہے اور ایک پیار کا پرچار پیدا کرے میں صرف آپ سب سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی پیدا ہوئے اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانیت پیدا نہیں ہوئی اگر ہم اپنی مان مریادہ کو بھول کر ایک پیار کا پرچار پیدا کریں تو ہمارا دیش سجے گا سنورے گا اور اس کا ٹنکا آگے دیش تک جائے گا بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں ایک دوسرے کا ہم سمان کریں گے جھگڑا نہ ہندو نہ مسلمان کریں گے ایک دوسرے کا ہم سمان کریں گے جھگڑا نہ ہندو نہ مسلمان کریں گے نفرت پھیلا کے جو بھی لڑائے گا ہم کو اس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے اپنا یہ ترنگا اس کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کریں گے وما علینا الا